اور اس کے بعد یہ جب پنڈی میں ہم آئے تو اسکول ہیڈ وے اسکول ایک اسکول تھا، اس میں پڑھتا رہا انیشیل 4 ایئرس تک، 4th کلاس تک. اس کے بعد یہ چلا گیا APS فورٹ روڈ کے اندر. اسی دوران ہم آئے تھے اصلی 13 میں. 13 کے گراؤنڈ اور فورٹ روڈ کے گراؤنڈ کے اندر یہ فٹ بال کھیلنا شروع کیا اس نے. انیشیلی تو کالونی کے اندر کھیلتا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اس کے بعد وہ اسکول کے اندر جونیئر ٹیم میں، پھر بڑے ٹیم کے، پھر فائنل میں کالج کے اندر وہ کالج فٹ بال ٹیم کا کیپٹن رہا. کالج ٹیم کے کیپٹن تھا. کیپٹن ہونے کے ساتھ یہ پنڈی اسلام آباد کے سارے کالج لوکل جو میچز تھے وہ جیتتا رہا. پھر انٹر زونل ان کا فرسٹ ٹائم APS فورٹ روڈ ٹورنامنٹ جیتی. اور اس کے بعد کلبس میں جو کھیلتا رہا، کلبس کے ساتھ یہ ایک کھوکھو کلب کے ساتھ یہ ایک انڈر-16 یوتھ ساؤتھ ایشین گیمز کے لیے سری لنکا چلے گئے تھے ٹیم کے اندر. اس کے اندر یہ پاکستانی ٹیم وننگ ٹیم تھی اور ہررر نے انڈیا کے خلاف 7 میں سے 4 گول کیے تھے. اس میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ انڈیا کے خلاف اس نے 4 گول کیے ہیں. اس کے بعد تھرو ڈفرینٹ کلبس کے فینکس کے اندر، کھوکھو کے اندر، ایک اسمرف، یہ 3 کلبس کے اندر یہ ریگولر کھیلتا رہتا تھا. اسکول میں اس کے علاوہ کھیلتا تھا. پھر اس کو 2 چیزوں کا بہت شوق تھا، ایک یہ آرمی کا، دوسرا فٹ بال کھیلنے کا. فٹ بال کی جب مجھے ڈسکس کرتا تھا تو کہہ رہا تھا کہ فیوچر میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ کیریئر پاکستان کے اندر اس طرح نہیں کہ وہ باہر جا کے پڑھ کے کچھ، وہ اس میں بھی کوئی پاسبلٹی، کیونکہ باہر کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. فائنلی اپنی مرضی سے وہ آرمی کے اندر اس نے اپلائی کیا اور ہی گاٹ سلیکٹڈ ان 145 لانگ کورس. تو PMA کے اندر اس کی پرفارمنس جو مجھے بعد میں اس کے پڑھنے ماڈلس نے، PMA کے کمانڈ نے اور اس کے کولیگس نے بتایا کہ واز ڈوئنگ ایکسیپشنلی گڈ. بہت ہی ٹاپ کے کیڈٹس کے اندر تھا. جاتے ہی اس کو انہوں نے ٹرم کورس کا ٹرم SGC بنایا تھا، سینئر کیڈٹ آف دی ٹرم. تو اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹیز تھے اس کے اندر وہ واز آن دی ٹاپ. یہ جو کراس کنٹری ریس کے اندر پریکٹس کے اندر اس کے پڑھنے ماڈل نے اس کے ساتھ 3-4 ویک لٹکے لگائے ہوئے تھے کہ ان کو بھی کرانا ہے. ان سب کے ساتھ جاتے ہوئے پریکٹس میں اس نے 9 ڈسک لی تھی. وہ مجھے بعد میں اس نے جب ٹیلی فون پہ میرے سے بات ہی مجھے بتا رہا تھا کہ میں ریڈ کر سکتا ہوں، لیکن اس دن میں ویک اپنے کولیگس کو دوڑا رہا تھا، اس لیے میں نے 9 ٹوکن لیا. نیکسٹ ٹائم فائنل میں بہتر کروں گا. اس کی لاسٹ کال ہمیں سنڈے کو کال ملی اور ٹیوزڈے کو اس کی ڈیتھ ہوئی، شہادت ہوئی. سنڈے کو میرے بڑے بیٹا اسکواڈرن حمزہ اس کی انگیجمنٹ تھی. لیٹ اس نے مجھے کال کی اس کی انگیجمنٹ کے دوران. اس نے بتایا کہ مجھے میرے کمپنی کے سینئر آفیسر ہے کسی کیڈٹ نے کال کرائی ہے کہ بھائی کی انگیجمنٹ ہے تو بات کر لو. تو ادھر اس دن لاسٹ ٹائم سب سے بات کی تو ہی واز ویری ہیپی. ہم سے پوچھ رہے تھے آپ کب آ رہے ہو، چھٹی میں آؤ گے تو بھائی کی شادی کریں گے. تو اسی میں میرے سے بات کی، اپنے مدر سے بات کی، سارے بہن بھائی سے بات کی. تو رننگ کی اس کے بعد اس طرح آن دی فیٹفل ڈے 25 اگست 2020 صبح 7-8 بجے قریب مجھے PMA سے کسی ڈپٹی کمانڈ کی کسی کرنل کی کال آئی. اس نے کہا جی ہریرا ہمارے پاس کیڈٹ ہے، تو از اے ویری ایکسیپشنلی گڈ بوائے، اس کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھا، آپ PMA آ سکیں. تو میں پھر اسی طرح دوڑ کے باہر نکلا اور میری بیٹی اس نے کہا کیا مسئلہ، کوئی آپ کو پریشان لگ گیا. میں نے کہا نہیں کوئی بتائے بغیر میں چلا گیا. گاڑی لے کے گیٹ پہ گیا. پھر میں نے ایک کزن کو کال کی، ایک میرا کزن ہے میجر منیم وہ تھا ادھر، ایک ڈاکٹر فیصل، ان دونوں کو لے کے میں پھر چلا گیا. حمزہ واز ان دی آفس، میرا بڑا بیٹا، اس کو کال کی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. تو میں نے تو موبائل بند کر دیا اور فیصل کے پاس میرا موبائل تھا. اس نے پھر حمزہ کو بتایا کہ سر جا رہے ہیں اور جب PMA پہنچے، خیر مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ PMA کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا چھوٹی موٹی بات ہو تو بلاتے نہیں ہیں، بلاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی سیریس معاملہ ہوتا ہے. جب PMA میں پہنچا تو سارا اس کا کمانڈ اور سارا اسٹاف دے ور ویٹنگ فار ریسیو کیا. انہوں نے کمانڈ کے آفس میں گئے تو انہوں نے بتایا سارا کہ یہ اس طرح ہوا تو وہ شہید ہو گیا.
تو ادھر پھر بیٹھا, انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ اس کے ٹاپسی کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کر لو, ٹاپسی وغیرہ کی. اس کے بعد جنازہ ہوا, جنازے کے بعد ہم اس کو لے کے پنڈی آئے. پنڈی کا اگلے دن آرمی گریو یارڈ میں اس کی بریل ہوئی. تو ادھر جو کمانڈ سے بات ہوئی, اس کے کمانڈر سے بات ہوئی, دوسرے اسٹاف سے بات ہوئی, ایون ان کے پلٹون میٹ سے بھی ملاقات ہوئی, پی ایم اے کے اندر بات ہوئی. میں نے پوچھا کوئی اس کو ایشو تھا, سب لڑکے کہہ رہے تھے یہ واز دی بیسٹ, ہمارے پلٹون کا ہیرو تھا, فزیکل ایونٹس میں ہی واز دی لیڈنگ وائس. اور دوسرے اور کمانڈر کا کہنا تھا کہ فزیکل سائڈ کے علاوہ دوسری جو اکیڈمکس ہوتی ہیں یا پڑھائی والے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی واز ٹو گڈ, بلکہ وہ کورس کے ٹاپ کے لڑکوں میں شامل تھا. تو فائنل میں نے کمانڈر سے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا فزیکل سائڈ سے. کوئی مسئلہ نہیں تھا, کہتا ہمارے پاس سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے تھرو آؤٹ جو 5 میل 5 کراس کنٹری روٹ ہے اس پہ. کہتا ہے کہ تھرو آؤٹ ہی واز امونگ دی 4-5 لڑکے جو لیڈ کر رہے تھے ان کے ساتھ وہ ہی واز امونگ دیم. ٹوورڈز دی اینڈ جا کے اس کو کوئی ایبڈومنل پین ہوا یا کوئی پرابلم ہوا, وہ پھر سلو ہونا شروع ہو گیا. پھر وہ پیچھے آتا رہا اور بالکل آخری جو 100 یا 50 میٹر ہیں اس پہ وہ کبھی گرا ہے, اٹھتا سمبل کرتا رہا. فائنلی اس نے اینڈ وہ فنشنگ لائن کراس کی ہے. اس کے باوجود کہ پیچھے ایمبولینس ہوتے ہیں, میڈیکل اسٹاف ہوتا ہے, پورا ایک میڈیکل کور ہوتا ہے ٹیم کے اندر, وہ کسی بچے کو پرابلم ہو تو وہ اٹھا کے اس میں ایمبولینس میں ڈال دیتے ہیں. یہ ریفیوز ٹو سٹ ان دی ایمبولینس. اس نے زبردستی کوشش کی کہ تاکہ یہ اپنا یہ کمپلیٹ کر لے. اس نے کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ دی کولیپسڈ آن دی فنشنگ لائن, اور اس کے بعد وہ ایمبولینس میں ڈالا, دین ایکسپائرڈ, شہید ہوا. تو یہ بڑا ڈیٹرمنٹ اور بڑا غیرت جیسے لڑکا تھا. کوئی اس طرح یہ گھبرانے والا یا کوئی بیک آؤٹ کرنے والا ایسا نہیں تھا. ہر چیز میں کمپیٹ کرتا تھا اور اپنے کام سے بڑا فوکس تھا. پی ایم اے کے اندر بعد میں جو کمانڈر بتا رہا ہے, کمانڈر بتا رہا ہے کہ ہی واز ڈوئنگ ایکسیپشنلی گڈ. یہ ہریرا بیسیکلی تو جس طرح بچے ہوتے ہیں نارملی بندہ ٹریٹ کرتا ہے, لیکن جب اس کی شہادت ہوئی اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کی بہت بڑی ایک فین فالوئنگ تھی. ایک پورا ایک سرکل پاکستان کے اندر فٹ بالرس کے کلبس کی وجہ سے, اس کے ساری دنیا اس کو پہلے سے جانتی, اسکولس کے اندر, اپنے کالونی اور اس کے فرینڈ کی وجہ سے. اٹ از اے ویری پاپولر مین. اور فٹ بال کا جہاں تک اس کی اچیومنٹس کی بات ہے, یہ جو کالونی جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں, ادھر سے اس نے بیسکلی 17 سال کی عمر میں ہم آئے تھے اور اس نے فٹ بال شروع کی تھی. اب انہوں نے کالونی کی جو ہماری کمیٹی ہوتی ہے, انہوں نے اس کے نام پہ اس گراؤنڈ کو بھی ڈیڈیکیٹ کیا, اور اس کے کوئی فوٹو اور اس کا نام, اس گراؤنڈ کا نام بھی ہریرا والی رہ گیا. اس کے ساتھ جس اسکول میں پڑھتا ہے, کالج میں پڑھتا رہا, APS فورٹ روڈ, انہوں نے پورا اپنا جو فٹ بال مین گراؤنڈ ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہریرا کے نام پہ. انہوں نے پیچھے ویک بیک پورے فارمل پر انہوں نے ایک سرمنی کی, ہم سب کو بلایا, پورے کالج کا اسٹاف, اسٹوڈنٹ ہو رہا ہے, اس کے کلاس فیلو سے سارے موجود تھے. ان کی موجودگی میں انہوں نے پورا اسکول کا گراؤنڈ کا نام جی سی ہریرا والی خان شہید فٹ بال گراؤنڈ کا نام رکھا ہے. اس کے نیچے انہوں نے فلیگ کے اندر پوری اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے جو کلبز ہیں, جائز لائک جس یہ میرے لیفٹ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ فینکس ایک فٹ بال کلب میں جس میں کھیلتا رہا ہے, وہ ابھی ریسنٹلی ایک ٹورنامنٹ جیتے ہیں. تو انہوں نے سارا اپنا جو اس کا جو ٹرافی ہے اور اس کی شرٹ جو اپنی شرٹ وہ سارا لا کے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی اور ہمیں پریزنٹ کی تھی. تو اس طرح یہ ابھی تک. اس کے بعد جب پی ایم اے میں چھٹیاں ہوئی, سارے کیڈٹس ہمارے پاس آئے, آل فل آف پریز فار ہم, اور ہمیں بڑی خوشی بھی ہوتی تھی. لیکن ایز اے فادر, ایز اے پیرنٹ, ڈیفینیٹلی اپنے اولاد کی جو دوری ہوتی وہ تو ہو سکتا ہے. تو میری دعائیں ہیں کہ اللہ تمام بچوں کو اپنے سامان میں رکھے, اور جو بچے شہید ہیں ان کے پیرنٹس کو اللہ ہمت دے اس چیز سے وہ کر سکیں. یہ تو ایک بہت بڑا درجہ ہے, لیکن ہم لوگ انسان ہیں, تھوڑی بہت ہمیں یاد ہوتا ہے, پریشانیاں رہتی ہیں. تو باقی ینگسٹرس کے لیے کہ آرمی کی کیریئر جائیں اس میں, تو اللہ جس کی جو قسمت میں وہی ہوتا ہے. ہریرا کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑا زبردست فوکسڈ اور بڑا غیرتی سے لڑکا تھا. تھوڑا سا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ڈائٹ ارلیئر. اگر یہ بعد میں فوج میں جاتا تو اس نے بہت کچھ کر کے اس قوم کے لیے, اپنے لیے, آرمی کے لیے